نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں گفتگو کا آغاز میں ان مصروں سے کرتا ہوں کہ کربلا ہے یہ، یہاں شرط ہے عرفان حسین۔ کربلا ہے یہ، یہاں شرط ہے عرفان حسین۔ رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، ہر ملک کے لوگ، ہر عمر کے لوگ حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلے جا رہے ہیں۔ یہ زائروں کا امٹتا ہوا سیلاب، یہ گودیوں میں ننھے ننھے بچے، یہ ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح رواں دواں ہیں جانب کربلا۔ مجمع کا پہلا سرا شاید نجف میں ہو، دوسرا سرا کربلا میں ہو، بس یہ مومنین اور زوار ایسے ہی جا رہے ہیں جیسے کوئی سمندر ہو ٹھاٹھے مارتا ہوا جو چلا جا رہا ہو، یا یوں کہوں کہ سمندر تو کربلا میں در حسین ہے، یہ زوار کا دریا ہے جو اپنے سمندر میں اتر رہا ہے۔ حضرت سب کی زیارت قبول کریں، یہ جذبے ان کے اللہ اکبر۔ اے حسین حسین درد کے چارگر، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے۔ جس زائر کو دیکھیے اس کے لبوں پر یہی صدا، اے حسین حسین درد کے چارگر، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے۔ ناطقوں کے ہنر آیتوں کے اثر، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے۔ کشور عقل و ادراک کے تاجور، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے۔ اعتبار خدا کر مجھے معتبر، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے۔ ہے سفر عرش کا اور اپاہج ہوں میں، ہے سفر عرش کا اور اپاہج ہوں میں، بخش توفیق مدحت سرائی مجھے۔ دست عباس غازی سے پاؤں قلم، چشم یعقوب دے روشنائی مجھے۔ زائروں کا یہ امٹتا ہوا سیلاب کیا ہے عشق حسین۔ یہ کل کی تاریخ تھی کہ جب حسین ابن علی کربلا کے جنگل میں کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، مگر یہ آج کی تاریخ ہے کہ ہر ملک سے حسین کے چاہنے والے اپنی ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ کے نذرانے جاں پیش کرنے کے لیے دروازے حسین کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حسین تم نے ہمیں بلایا، ہم تمہاری بارگاہ میں آ گئے، اب ہماری زیارت کو قبول کرنا۔ میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اس سفر زیارت کربلا میں دست ادب جوڑ کے یہ گزارش کروں گا کہ مولا کے چاہنے والوں، حضرت کے غلاموں، کربلا آنے کے لیے، حسین کے قدموں میں آنے کے لیے نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ اقتدار کی ضرورت ہے، صرف تعلق دل کی ضرورت ہے۔ دل میں تڑپ پیدا کیجئے، فاطمہ زہرا کا لال آپ کو اپنے دروازے پر ضرور بلائے گا، اس لیے کہ انہی مومنین اور زوار میں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے پہننے کو، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، مگر اپنے ملک سے سفر کر کے دروازے حسین تک آئے۔ اس کا مطلب حسین تک آنے کے لیے غریبی کبھی راستہ نہیں روکتی ہے۔ حسین سے لو لگائی جائے تو حسین اپنے دروازے پر ضرور بلاتے ہیں۔ اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے اور تمام عالم اسلام یہ شعر پڑھتا ہے
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اب کعبے میں بھی یہ مساوات باقی نہ رہی۔ دوران حج یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ کون ہے اور رعایا کون ہے، مگر یہ اکیلا سفر ہے، سفر کربلا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو دیکھنے میں غریب کہلا سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جو وقت کے ستائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہی صفوں میں رواں دواں ہیں، اور وہ جو اپنے محلوں کے نرم بستر چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی اسی سفر میں رواں دواں ہیں۔ اور جب رات آتی ہے تو پھر ہم انہی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی موکب میں، کسی بھی حسینیے میں، جہاں ایک عرب پتی خاک پر ایک کمبل اوڑھے سو رہا ہے، وہیں ایک معمولی سی زندگی گزارنے والا بھی سو رہا ہے، اور کوئی فرق ظاہر نہیں کر سکتا کہ ان میں امیر کون ہے اور غریب کون ہے۔ عشق حسین کی سب سے بڑی سوغات تو یہی ہے، جو فرق منو تو مٹا دے، اسے کہتے ہیں زیارت کربلا، اسے کہتے ہیں زیارت حسین۔ میں نے اس سفر میں اکثر دیکھا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو اپنے وطن میں 100 قدم بھی نہیں چل سکتے، مگر ہائے کیا جذبہ عشق ہے، ماؤں نے انہیں کیسے شیر پلایا ہے اور جانے کیسی تربیت کی ہے ان کی، کہ ننھے ننھے بچے ہاتھ میں پرچم لیے ہوئے توتلی زبانوں میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ پیروں میں چھالے پڑے ہیں، مگر یہ تکلیف ایسا لگتی ہے کہ ہمیں معراج کا سفر طے کروا رہی ہے۔ دل میں ایک تڑپ ہے کہ ہمارے پاؤں کم سے کم اتنے زخمی تو ہوں کہ ہم کربلا کے مسافروں کے درد کو محسوس کر سکیں۔ لہٰذا تمام ناظرین کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے گزارش کروں گا کہ مرنے سے پہلے ایک بار ضرور تڑپ پیدا کیجئے دروازے حسین سے ملاقات کی۔ اور ایک خاص اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت کے چاہنے والوں، کہ ہم ہندوستان کے ہیں، آپ بھی کسی نہ کسی ملک میں رہتے ہیں، مگر رات کے کسی پہر اگر کوئی انجان انسان کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اپنے گھر مہمان بنانا تو دور کی بات، شاید اس کے لیے دروازہ بھی نہ کھولا جائے۔ اور یہ فطرت بشر ہے کہ مہمان اسی کو بناتا ہے جس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ مگر ہائے رے سفر زیارت کربلا، میں اس سفر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے اپنے گھروں میں، آپ کو اپنے گھروں میں، ان زائروں کو اپنے گھروں میں مہمان بلا رہے ہیں، نہ وہ میرا وطن جانتے ہیں، نہ میرا ملک جانتے ہیں، نہ میرا نام جانتے ہیں، بس ادھر شام ہونے لگی ادھر ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، میرے یہاں مہمان ہو جائیے، میرے یہاں مہمان ہو جائیے، میرے یہاں مہمان ہو جائیے۔ میں دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں کو اور دانشوروں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم 40 حسین کے موقع پر کربلا آ کے یہ منظر دیکھیں کہ حسین ابن علی کے زائروں کو کس طرح مہمان بنایا جاتا ہے۔ اور یہاں رخصت چلنے والا، سفر کرنے والا ہر کوئی کسی کا غیر نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے کا رشتہ دار نظر آ رہا ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا و آخرین میں سب سے عظیم رشتے کا نام ہے محبت حسین، جو ہر زائر کے دل میں موجود ہے۔ حضرت کے چاہنے والوں، ایک اہم پہلو اور ایک خاص بات، دنیا میں کسی کونے میں اتنی بڑی گیدرنگ اگر ہو جائے، اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے، تو نظم و ضبط کا برقرار رہنا امکان میں نہیں ہے، مگر کروڑہا لوگ زائر حسین کی شکل میں چلے جا رہے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں کیسا نظم ہے،
کیسا ضبط ہے، ایک دوسرے سے کس طرح سے مل کے چل رہے ہیں، محبت کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ 14 صدیوں پہلے حسین ابن علی علیہ السلام نے جو پیغام محبت اور پیغام امن دیا تھا، یہ اسی پیغام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور اسی پیغام کو اپنے کلیجے سے لگانے والے لوگ ہیں۔ یہ سفر زیارت کربلا پہ بڑے سکون کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اتنے مومنین ہیں مگر ہر جگہ آپ کو صفائی ملے گی، ہر جگہ آپ کو پیار محبت نظر آئے گا۔ خداوند عالم ان کے اس سفر کو قبول فرمائے اور ان کی زیارت کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک اہم بات ہے جو میں کہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ سفر زیارت کربلا فقط جذبہ شیعت نہیں ہے، بلکہ ہر عہد کے ستمگروں کے خلاف احتجاج بھی ہے، اور ہر عہد کی دہشت گردی کے خلاف یہ ایک احتجاج بھی ہے کہ ہمارے حسین نے، ہم جسے اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، جس نے 14 صدیوں پہلے اسی کربلا کے جنگل میں اپنا بھرا گھر لٹا کے اسلام کو بچا کے انسانیت کا درس دیا تھا، ہم اسی حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امن و امان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ظلم اور دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔
अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां चहलुम उनका मनाया जा रहा है और उनके चहलुम को मनाने के लिए दुनिया भर से करोड़ों की तादाद में अक़ीदतमंद आए हुए हैं, ज़ायरीन आए हुए हैं, मौला के चाहने वाले आए हुए हैं, मौला का गम मनाने वाले आए हैं, मौला का मातम करने वाले आए हैं। आप देखेंगे, मैं पूरी दुनिया को ये दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और करबला मुअल्ला के इस सफ़र को देखे। नजफ़ से लेकर करबला तक का ये सफ़र ज़रूर, जिसके दिल में ये ख्वाहिश है कि हुसैन इब्न अली का गम आज 1400 साल के बाद भी क्यों ज़िंदा है, अगर वो इस हकीकत को जानना चाहता है तो वो यहाँ आए और आके देखे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया था वो पैगाम आज भी ज़िंदा है, उनके मकासद ज़िंदा हैं, उनका इस्लाम ज़िंदा है, उनका जो सबसे अव्वलीन और जामे तरीन पैगाम था आलम इंसानियत की फ़लाह व बहबूदी, वो आज भी ज़िंदा है। कि करोड़ों लोग हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े ही सुकून के साथ, बड़े ही आराम के साथ सर को झुकाए हुए, लबों पे या हुसैन लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करते हुए, आँखों में आंसू लिए हुए और सीने पे हाथ मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनके हाथ में डंडे नहीं हैं, इनके हाथों में पत्थर नहीं है, ये किसी को घर जलाने वालों की भीड़ नहीं है, ये बम ब्लास्ट करने वालों की भीड़ नहीं है, ये कत्ल करने वालों की भीड़ नहीं है, ये जुल्म तशद्दुद करने वालों की भीड़ नहीं है, बल्कि ये भीड़, ये लोग, ये मजमा है, अमन का मजमा है, जो आज भी कह रहे हैं कि इमाम हुसैन का जो मकसद था वो ज़िंदा है। और इसी मकसद को लिए हुए ये लोग हर साल इसी तादाद में, और मैं समाजी पहलू भी इसका बताना चाहता हूँ। इसका समाजी पहलू ये है कि अगर कहीं पर भी 100 लोग हो जाएं, 200 लोग हो जाएं, 500 लोग अगर कहीं इकट्ठा हो जाएं तो बदनज़मी पैदा हो जाती है, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, एक एक आदमी तक चीज़ें पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाती है अगर कहीं पर 500 लोग इकट्ठा हो जाएं। लेकिन आप आकर यहाँ देखेंगे करोड़ों लोग हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग हैं, अलग अलग ज़बान की बोलने वाले लोग हैं, लोग ज़बान नहीं समझते हैं, लोग शक्ल सूरत नहीं पहचानते हैं, अनजान हैं, लेकिन आप इशारा कीजिए, तमाम खिदमात ये ख़ुद अंजाम देंगे। अपने घरों को इन्होंने खोल रखा है, अपने मौक़ब को इन्होंने सजा रखा है, ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें ग़िज़ा मुहैया करा रहे हैं, उन्हें ताम मुहैया करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ किसी भी उस शख्स के कान में पहुँच रही है जिसके दिल में ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, ये आरज़ू है कि आखिर इमाम हुसैन का गम क्यों आज भी ज़िंदा है, इमाम हुसैन का मकसद क्यों ज़िंदा है, तो उसकी ज़िंदा मिसाल करबला मुअल्ला है। वो अरबईन इमाम हुसैन या आशूरा जो मनाया जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसमें आकर देखे, यहाँ के लोगों का खुलूस देखे, यहाँ के लोगों की मोहब्बत देखे, यहाँ के लोगों का जज्बा देखे, यहाँ के लोगों का प्यार देखे और यहाँ के लोगों का पैगाम देखें
ये दहशतगर्दी झेल रहा मुल्क है। इन्होंने पिछले 10 साल सद्दाम का जुल्म सहा, उसके बाद दाइश की दहशतगर्दी झेली, लेकिन इसके बाद भी इनके हौसले ज़िंदा हैं, इनके अज़्म ज़िंदा हैं, इनके जज्बात जमा हैं, और ये पूरी अक़ीदत के साथ, पूरे एहतराम के साथ पूरी दुनिया के ज़ायरीन का, करोड़ों ज़ायरीन का ये तहे दिल से इस्तक़बाल कर रहे हैं। ना तो इनके माथे पर शिकन है, ना इनके चेहरे पर शिकन है, ना इनके दिल अफसुर्दा हैं, बल्कि इनमें से बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जब हम वापस जाते हैं तो बहुत से मौक़िफ़ के जो मुंतज़मीन होते हैं वो रोते हैं और वो हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं। मैं पिछले साल, इससे पहले साल आया था तो मैंने देखा था कि कहीं हमारी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रही। जब इनके मौक़िफ़ से आप जाइए तो ये रोकते हैं और फिर ये दावत देते हैं कि अगले साल आएंगे तो ये पिलर नंबर याद रख लीजिए, ये मौक़िफ़ का नाम याद रख लीजिए, यहीं आइएगा। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। इस दुनिया में हम हिंदुस्तानी समाज को ख़िताब कर रहे हैं, उर्दू ज़बान के लोगों को ख़िताब कर रहे हैं। उर्दू ज़बान में, हिंदुस्तानी तहज़ीब में कलयुग का ज़माना कहा जाता है। यहाँ भाई भाई का नहीं है, लेकिन आप देखिए इनका कोई रिश्ता नहीं है। इनका रिश्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था वही रिश्ता है, हुसैनियत का रिश्ता है। तो हुसैनियत आज ज़िंदा है, इंसानियत आज ज़िंदा है। यजीदियत ज़लील हो रही है, यजीदियत शर्मसार हो रही है, और यजीदियों का ये जनाजा निकाल रहे हैं ये हुसैनी मातमदार। के बच्चों में एक ऐसी यतीमा है, शबीर के बच्चों में एक ऐसी यतीमा है, मालूम नहीं होता मुर्दा के तमाचों से है, सालिम के तमाचों से रुखसार बचाने हैं, रोना भी है बाबा पे, आंसू भी छुपाने हैं। आप लोग रोने पे आमादा हैं, बस एक शेर और पढ़ता हूँ फिर मातम की सफेद बिछाइए। मासूम सी बच्ची पे, मासूम सी बच्ची पे ये जुल्म भिड़ाते हैं, मासूम सी बच्चे पे ये जुल्म भिड़ाते हैं, रोए तो सताते हैं, चुप हो तो रुलाते। कब जाने हंसी थी वो है, कब जाने हंसी थी वो, अब बीते ज़माने रोना भी है बाबा पे, आंसू भी छुपाने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन बका औ अबका औ तबाका औ खदिमा अहल अज़ा कान्नहु ज़ारनी अलल अर्श 40 मर्रात मा अली इब्न अबी तालिब। पैगम्बर की एक मशहूर मारूफ हदीस है कि जो कोई भी इमाम हुसैन पे रोए या रुलाए या उनके ज़ायरों की खिदमत करे, गोया वो ऐसा ही है कि जिसने मेरे साथ अर्श मौला की ज़ियारत की अली इब्न अबी तालिब के साथ 40 मरतबा। अर्श की एक अजीम नेमत है जिस पे हर इंसान पहुंच नहीं सकता। दूसरी बात कि हम आज जिस सरज़मीन से आपसे ख़िताब कर रहे हैं, सरज़मीन के नाम तरीक़ुल विलाया है, तरीक़ुल जन्ना है और तरीक़ुल हुसैन है, यानी इश्क़ व विलायत की इस तरीक़ के ऊपर जहाँ जिसको हम करबला कहते हैं,
اور یہ عجب سنگم ہے کہ جہاں پہ دور دور سے مومنین یہاں تشریف لائے ہیں، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف نژاد کے لوگ ہیں، اور الگ الگ یہاں کے اوپر تاثرات اور خیالات پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ وار کنٹری ہے، اس بنا پہ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو عراق کا نام سنتے ہی سہم جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ فرینڈس جو نان مسلمس ہیں، جب وہ سنتے ہیں عراق، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کہ ہم عراق نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جنگ ہے، اس لیے کہ وار کنٹری ہے، اس لیے کہ وہاں بلاسٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کس طریقے سے یہاں پہ زائرین موجود ہیں، نہ تنہا صرف ایک علاقے سے بلکہ دنیا کے تقریباً 80 ممالک سے یہاں پہ لوگ تشریف لائے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور چہلم امام حسین کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم اگر اپنی بات کریں تو میرے باتوں کا کوئی اثر آپ پہ نہیں ہوگا، اور نہ میں اس لائق ہوں۔ لیکن اگر ایک ایسی حدیث پیش کریں کہ جس میں خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، ایک باب چیپٹر ہے کہ امام حسین کے بارے میں آیا خوف میں امام حسین کی زیارت کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر علماء کرام نے اور ائمہ معصومین نے اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے ساری روایتوں کا ایک خلاصہ ایک ورڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی امام حسین کی زیارت کے لیے مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوف و خطر میں، اس حالت میں اگر امام حسین کی زیارت کے لیے کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ کانا قبرہ فی قبرہ، کہ اس کی قبر امام حسین کی قبر میں ہوگی۔ ایک بڑی روایت ہے، یعنی کہ جس وقت اس کی آنکھیں کھولیں گی تو اس وقت سب سے پہلے جس چیز کی وہ زیارت کرے گا وہ وجہ حسین ابن علی علیہ السلام ہوگا۔ تو امام حسین کی زیارت اس خوف میں کرنا تو کتنی بڑی خوش نصیبی کہ ہماری قبر امام حسین کی قبر میں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں روایتیں بہت ساری پائی جاتی ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام زائرین کی حفاظت کرتے ہیں، دو۔ تیسری روایت ہمارے یہاں روایتوں میں پائی جاتی ہے کہ 70,000 ملائکہ ہر ایک زائر کے ساتھ سپرد ہوتا ہے جو ان کی حفاظت پہ مامور ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو ہمیں ایک اسپریچول پاور عطا کرتی ہیں تاکہ ہم امام حسین کی زیارت کے لیے دور دراز سے لوگ آنے والے خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہاں کے اوپر بات کریں تو یہاں کی گورنمنٹ کی بات کریں، یہاں کے لوگوں کی بات کریں، ایران سے لے کر کے یہاں کے خادمین 30 سے 35,000 خادمین یہاں کے اوپر ہمہ وقت اتباع حسینیہ، علویہ، کاظمیہ، عسکرین کے لوگ یہاں خدمت کر رہے ہیں زائرین کی۔ کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کے مختلف قبائل ہزاروں کی تعداد میں جو زائرین کے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، ان کے سیکورٹی کا خیال رکھ رہے ہیں، کہیں زخم تو نہیں لگا ان کو، کہیں پریشانی تو نہیں ہے، اگر پیروں میں درد ہے تو ان کی مالش کر رہے ہیں، کس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کس نے پانی پیا کہ نہیں پیا، یہ ساری سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ یہاں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں موقف ہے جس کو ہم حسینیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، رکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ لباس دھلتے ہیں، لباس دھلنے کے لیے ایک آدمی مامور ہے۔ تو جو ایک ہم دور بیٹھے ہوئے دور دراز ہزاروں کلومیٹر دور سے ہم عراق کو دیکھتے ہیں، وہ عراق ویسا نہیں ہے، بلکہ عراق ویسا ہے کہ جب آپ یہاں عراق آ کر کے اپنی نظروں سے دیکھیے کہ یہاں پہ آنے والے صرف عراقی نہیں ہیں بلکہ اس میں 80 ممالک سے اوپر یہاں کے اوپر لوگ ہیں۔ تقریباً 2 کروڑ سے اوپر اس وقت مجمع اس وقت عراق میں ہو چکا ہے، اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کون سی طاقت ہے۔ نہ ہمارے بس میں یہ طاقت ہے، نہ کسی گورنمنٹ میں یہ طاقت ہے کہ اتنے بڑے مجمع کنٹرول کر سکے سوائے ابا عبداللہ علیہ السلام کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کا دل نہ دکھانا گر حسین کے ہو، اور جہاں کو اپنا بنانا۔ سمان کریں کہ جہاں بھی ظالم و جابر اٹھائے سر اپنا،
حلال رزق سے بھرنا ہے پیٹ بچوں کا حلال رزق سے بھرنا ہے پیٹ بچوں کا اور حرام لقمہ نہ کھانا اور لگے نہ رہنا فقط اپنے کام میں ہر دم اور لگے نہ رہنا فقط اپنے کام میں ہر دم اور کسی کے کام بھی سبحان اللہ اور جو ڈوبتا ہوا دشمن کوئی نظر اسلام کیا ہے کہ جو ڈوبتا ہوا دشمن کوئی نظر تو اس کی جان بچانا اگر کہیں سے بھی گزرے حسین کا پرچم اگر کہیں سے بھی گزرے حسین کا پرچم نظر آئے دوست تو جہاں بھی ہوتی نظر آئے دوست تو وہاں پہ ٹھہرنا جو ہاتھ تم نے اٹھائے ہیں شے کے ماتم میں غریب پر نہ اٹھانا غریب پر نہ اٹھانا جو
पैरवी तूने करनी है साबिर की, तो तुम भी सब्र दिखाना। ये गम है मिलके मनाना। ये 4 रोज की दुनिया में जिंदगी क्या है? ये 4 रोज की दुनिया में जिंदगी क्या है? खुद असल ठिकाना सलीम कहते हो आशिक हुसैन का खुद को, सलीम कहते हो आशिक हुसैन का खुद को, कदम संभल के संभल के उठाना हुसैन के हो, किसी का दिल न दुखाना।